بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس دنیا کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی۔ کیا اس وقت زمین خالی تھی یا وہاں کوئی مخلوق آباد تھی؟ کیا جنات زمین پر رہتے تھے اور کیا فرشتوں اور جنات کے درمیان جنگ ہوئی تھی؟ یہ سوالات صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں آتے رہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے زمین پر ایک مخلوق آباد تھی اور وہ جنات تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا اور وہ انسانوں سے پہلے زمین پر آباد ہوئے۔ انہیں اختیار، عقل اور طاقت دی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ سرکش ہو گئے۔ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، آپس میں جنگیں کیں، خون بہایا اور ظلم عام ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بغاوت اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر اس فساد کو ختم کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے جنات کے خلاف کارروائی کی، بہت سے جن مارے گئے اور بہت سے پہاڑوں اور جزیروں کی طرف بھاگ گئے۔ اسی دوران ایک جن باقی بچا جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ بڑا عبادت گزار تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ یہی ابلیس بعد میں شیطان کہلایا۔ پھر ایک عرصہ تک زمین خاموش رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ پہلا تکبر اور پہلی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے ابلیس مردود قرار پایا۔ اس نے قیامت تک مہلت مانگی اور عہد کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ انسان کا پہلا دشمن بنا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے صرف جنات ہی تھے؟ بعض روایات میں زمین کی عمر لاکھوں سال بتائی جاتی ہے اور مختلف مخلوقات کے آنے اور ختم ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن ہمیں وہی بتاتا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین خالی نہیں تھی، بلکہ وہاں فساد اور خون ریزی ہو چکی تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک نیا آغاز تھی اور زمین کو ایک آزمائش گاہ بنایا گیا۔ انسان کو عقل، اختیار اور خیر و شر کا راستہ دکھایا گیا۔ جنات آج بھی موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان مٹی سے اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ انسان کو خلافت دی گئی جبکہ جنات کو نہیں۔ آج کی یہ دنیا وہی زمین ہے جہاں کبھی جنات کا غلبہ تھا، جہاں فساد اور جنگیں ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تکبر تباہی لاتا ہے، فساد انجام کو برباد کر دیتا ہے اور اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جو مخلوق سرکشی کرے گی وہ ختم ہو جائے گی اور جو اللہ کے حکم پر چلے گی وہی کامیاب ہوگی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔